عافیہ بہت عرصے کے بعد اپنے گاؤں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے دور سے گاؤں کو دیکھا اور شکر ادا کیا۔ گاؤں میں ہوا کی سنسناہٹ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز یا شخص نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ یہ تمام گاؤں والے کہاں چلے گئے ہیں؟ عافیہ سوچنے لگی۔ اس نے گاؤں کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھاٹ سے لے کر بازاروں تک کا چکر لگایا، لیکن اسے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا۔ اس نے رات ہونے کا انتظار کیا اور رات کو گلیوں میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ عافیہ کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ پورے گاؤں میں جنگل سے آتے ہوئے بھیڑیے کی آواز گونج رہی تھی۔ عافیہ کے والدین بہت پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس کا گھر سالوں سے بند تھا۔ عافیہ گھر میں آئی اور گھر میں روشنی کا بندوبست کیا۔ عافیہ تمام وقت یہی سوچتی رہی کہ پورا گاؤں خالی کیسے ہو گیا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ آدھی رات ہوئی تو گاؤں میں ایک بہت بڑا بھیڑیا داخل ہوا۔ وہ کچھ سونگھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کوئی انسان یہاں پر آیا ہے۔ صبح ہوتے ہی عافیہ نے دعا کی کہ اسے پتہ چل جائے کہ تمام گاؤں کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ گاؤں کے باہر وہ کھلیان میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی کہ کوئی شخص اس کے پیچھے سے آیا۔ اس نے اسے سلام کیا اور کہا کہ آپ عافیہ ہیں؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں سیم ہوں۔ ہم دونوں بچپن کے دوست تھے، پھر آپ یہاں گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ عافیہ نے اسے پہچان لیا اور بہت خوش ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تمام گاؤں کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ سیم نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک بھیڑیا آتا ہے جو کہ گاؤں والوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے ڈر سے تمام لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ عافیہ نے سیم سے پوچھا کہ کیا سیم کو ڈر نہیں لگتا؟ سیم نے اسے کہا کہ نہیں، وہ خود جنگلوں میں رہتا ہے، اس لیے اسے اس بھیڑیے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ سیم نے عافیہ کو بتایا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ بھیڑیا تمہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سیم نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ دونوں خوش گپیاں کرتے رہے۔ رات ہوتے ہی سیم ضروری کام کا بہانہ بنا کر چل دیا۔ عافیہ نے سوچا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ سیم بھی یہاں پر کیوں رکتا۔
جب تمام گاؤں والے چلے گئے۔ عافیہ کو یقین تھا کہ سیم اس سے کوئی بہت ضروری اور اہم بات چھپا رہا تھا۔ سیم عافیہ سے ہر روز دن کے ٹائم ملتا اور سارا دن عافیہ کے ساتھ رہتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ نکل جاتا۔ ایک رات عافیہ نے سیم کو جانے ہی نہیں دیا۔ عافیہ چاہتی تھی کہ سیم کو کسی طرح غصہ آئے اور وہ اس سے تمام بات سچ سچ بتا دے، لیکن سیم نے اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ سیم صرف ہر تھوڑی دیر بعد جانے کی اجازت طلب کرتا رہا۔ عافیہ نے سیم کی اس بات پر غصے کا اظہار کیا اور جھوٹ موٹ کا جھگڑا کرتے ہوئے اسے تھپڑ مار دیا۔ سیم تو جیسے غصے میں پاگل ہو گیا، لیکن اسے اپنے آپ پر کسی طرح قابو پا لیا، لیکن عافیہ نے اسے ایک ٹانگ رسید کر دی۔ سیم کو غصہ دلانے کے لیے عافیہ اس کے سامنے ناچنے لگی۔ سیم کے سیدھا ہوتے ہی عافیہ نے اسے ایک اور ٹانگ رسید کی اور سیم اس کے گھر کی کھڑکی سے ہوتا ہوا نیچے گلی میں آ گرا۔ سیم اپنے سر کو اس طرح پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا جیسے وہ اپنے غصے کو قابو میں کر رہا ہو۔ سیم نے جنگل کی طرف جانا شروع کیا تو عافیہ نے اس سے پیچھے آ کر کہا کہ سیم، مقابلہ نہیں کرو گے؟ سیم نے پلٹے بغیر ہی جواب دیا کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر سیم نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ عافیہ سیم کے پیچھے جنگل ہی پہنچ گئی۔ اس کے سامنے اچانک ایک بہت خونخوار بھیڑیا آیا، لیکن شاید عافیہ کو پتا تھا کہ یہ اصل میں کون ہے۔ آؤ سیم، کیا تم مجھے بھی ایسے ہی مارو گے جیسے تمام گاؤں والوں کو مار دیا؟